شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 21واں روزہ ہے، اور جو ہمارے رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا، ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر کے حوالہ سے، چونکہ آج 21واں روزہ ہے تو ہم 21ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ 21ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ان کو ایک بات کی تلقین کر رہے ہیں، ان کو کچھ احکامات دے رہے ہیں۔ جہاں یہ آیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جہاں اس آیت کے اندر نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی امت کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اسوہ حسنہ ہیں، آپ تو سب سے بڑھ کر ہیں، آپ کے اعمال سب سے بڑھ کر ہیں، آپ کی نیکیاں سب سے بڑھ کر ہیں، اسی لیے مخاطب تو آپ کو کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتلو، آپ تلاوت کیجئے، ما اوحیہ، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ مطلب کیا؟ کہ جو آپ کی طرف اللہ رب العالمین نے نازل کیا، آپ پر اتارا، آپ کو وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو دین سکھلایا، اس کی تلاوت کیجئے۔ اس دین سے مراد، وحی سے مراد کیا ہے؟ وحی سے مراد قرآن پاک ہے۔ اللہ نے کہا آپ اس کلام کی، آپ اس قرآن کی تلاوت کیجئے، ما اوحیہ، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، کتاب، جو قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اتلو، آپ اس کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ۔ اور آگے ایک اور دین کا بہت اہم پہلو اور دین کا جو ایک رکن ہے، دین کا جو ستون ہے، اس کی طرف تلقین دی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، آپ نماز کو قائم کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو نماز کو نازل کیا گیا، آپ کے ذریعے ہی آپ کی امت پر نماز کو فرض کیا گیا، تو آپ کو یہ اس بات کی تلقین کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو مخاطب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو تلقین کی جا رہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کہ آپ اور آپ کی امت نماز کو قائم کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز پڑھنا، نماز کو ادا کرنا، لیکن نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ آج کے دور کے اندر مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کیسی نماز ہے؟ جو ٹائم مل گیا، ظہر کا ٹائم ملا، عصر کا ٹائم ملا، مغرب مصروفیت میں، عشاء دوستوں میں، فجر بستر پر، کبھی مغرب کا ٹائم مل گیا، ظہر بزنس میں، عصر میٹنگ میں، کبھی عشاء کا ٹائم مل گیا۔ تو انسان نماز تو پڑھتا ہے، لیکن نماز کو کیسے پڑھتا ہے؟ 2 پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 3 چھوڑ دی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں قائم کے الفاظ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیجئے۔ قائم کرنے سے مراد کہ ہر کام کو چھوڑ کر، ہر کام کو ترک کر کر اگر کوئی کام کرنا ہے تو وہ نماز کا کام ہے۔ 5 نمازوں کو قائم کرنا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں۔ باقی دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کس کو نہیں چھوڑا سکتا؟ قائم کرنے والی چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اس لیے اللہ نے کہا نماز کو قائم کیجئے۔ قائم کرنے سے مراد
2-3 نمازیں پڑھنا نہیں ہے، 1-2 نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشگی کے لیے 5 نمازوں کو پڑھنا، اس کا مطلب ہے قائم کرنا۔ جب ہم انسان دنیا میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو قائم کر دیا ہے، اس چیز کو تمہارے اوپر قائم کر دیا، تمہارے اوپر فرض کر دیا، یہ کام تمہارے اوپر قائم کر دیا گیا، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم یہ کام کرو گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم پر نماز کو قائم کر دیا ہے، نماز کو فرض کر دیا ہے، اب یہ تمہارا کام بنتا ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، نماز کو ترک نہ کرو، کسی ایک نماز کو بھی کسی بھی عذر کی وجہ سے ترک نہ کرو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز، ایک اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اگر تم نماز کو قائم کرو گے تو نماز ایک بہت بڑا کام کرتی ہے، ایک بہت بڑی برائی سے بچاتی ہے، ایک بہت بڑے گناہ سے بچاتی ہے۔ نماز پروٹیکٹ کرتی ہے، نماز حفاظت کرتی ہے، کس سے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائی کے کاموں سے پروٹیکٹ کرتی ہے، برائی کے کاموں سے بچاتی ہے، فحاشی سے بچاتی ہے، برائی کے کاموں سے بچاتی ہے، لغو بازوں سے بچاتی ہے، گناہ کے کاموں سے بچاتی ہے۔ انسان جو گناہ کے کاموں میں گرتا چلا جاتا ہے، دنستا چلا جاتا ہے، گہرائی میں چلا جاتا ہے، اس سے نماز اس کو باہر نکالتی ہے۔ تنہا عن الفحشاء، برائی کے کاموں سے اور فحاشی سے بچاتی ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ فحاشی کتنی عام ہو چکی ہے۔ آج فحاشی کو ہم فحاشی کہنا ہی پسند نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ کلچر بن چکا ہے، ہمارے لیے وہ اوپن مائنڈڈ بن چکا ہے، ہم نے اس کو نئے نئے الفاظوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کے نئے نئے الفاظ کو بنا دیا ہے۔ جی نہیں، یہ فحاشی نہیں، یہ تو آج کا کلچر ہے، آج کا معاشرہ ایسے ہی چلتا ہے، جدید دور ہے، یہ لوگ اوپن مائنڈڈ ہو چکے ہیں، اس کو فحاشی نہیں ہم کہتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو نماز ہے، نماز وہ انسان کو گناہ سے بھی بچاتی ہے اور فحاشی سے بھی بچاتی ہے، اس لیے نماز کو قائم کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا نیک عمل کو نہیں رکھا کہ جو اعمال کسی مقصد کے بغیر ہو۔ ہر نیک کام کا کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ اگر زکوٰۃ ہے تو اس کا مقصد ہے کہ غریب لوگوں کی مدد کی جائے، اگر روزہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پرہیزگار بن جائیں، صبر والے بن جائیں، اگر حج ہے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی کون کون سی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ حج پر جا کے کون کون اپنا مال کو صرف کرتا ہے۔ ہر کام کا اللہ نے ایک مقصد رکھا ہے، اسی لیے جو نماز کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، 5 وقت اپنے اعضاؤں کو دھوئے، 5 وقت وضو کرے، 5 وقت اللہ کے سامنے حاضری دے، اللہ کے گھر کے اندر آئے۔ تو جب انسان 5 وقت وضو کرے گا، اللہ کے گھر میں آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو تب پھر انسان کے دل میں یہ بات اٹھے گی، انسان کا دل جو مردہ ہو چکا ہے وہ زندہ ہوگا، اس کا دل نرم ہوگا، اور اس کا دل جب نرم ہوگا اللہ کی طرف جو وہ مائل ہوگا، پھر تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ انسان فحاشی سے بھی بچے گا اور برے اعمال سے بھی بچے گا اور اللہ کی بغاوت سے بھی بچے گا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ میرے نبی آپ خود بھی اور آپ اپنی امت کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ نماز کو قائم کرے، کیونکہ نماز جو ہے وہ برائی سے اور فحاشی سے بچاتی ہے، پروٹیکٹ کرنے والی ہے نماز گناہوں سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے جو سوال کریں گے وہ نماز کا ہوگا، کیونکہ جس کی نمازیں مکمل ہو گئیں وہ گناہوں سے بچ گیا، اس کے گناہ دھل گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا کہ جو مسلمان 5 وقت وضو کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے جسم کے تمام گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ جب انسان ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کولی کرتا ہے، زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتا ہے، منہ کے گناہ، بازوں کے گناہ، سر کے گناہ، پاؤں کو دھوتا ہے، تو یہاں تک جہاں تک انسان پاؤں کے ساتھ چل کر گناہ کی طرف جاتا ہے ان گناہوں کو بھی دھو دیا جاتا ہے۔ تو جو انسان نماز پڑھتا ہے اس کے جسم میں گناہ نہیں باقی رہتے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا تنہا عن الفحشاء، نماز کو قائم کرو، کیونکہ نماز برائیوں سے روکنے والی ہے، نماز جو ہے گناہوں کو دھونے والی ہے، نماز جو ہے وہ گناہوں کو معاف کروانے والی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے۔
اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، سجدہ بھی اللہ کا ذکر ہے، رکوع بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تلاوت کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف اللہ اللہ کرنا یہی ذکر ہے، حتیٰ کہ سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے کہا اتل ما اوحی، آپ تلاوت کیجئے من الکتاب، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی۔ آگے فرمایا ولا ذکر اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور نماز پڑھنا یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا، نماز پڑھنا اور تلاوت قرآن کرنا یہ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جو ذکر اللہ کا انسان کرتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ نماز پڑھنے کو چھوٹا نہ سمجھو، قرآن کی تلاوت کرنے کو چھوٹا نہ سمجھو، اللہ کے ذکر کرنے کو چھوٹا نہ سمجھو، سجدے کرنے کو چھوٹا نہ سمجھو، رکوع میں جانے کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی آپ اور آپ کی امت کو یہ بتلا دیجئے کہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز کو قائم کریں۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، اور اللہ کا جو ذکر ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت بڑا انعام دلوائے گی آپ کو قیامت کے دن۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ جو انسان اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں، قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، نماز سے منہ پھیرتے ہیں، وہ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں سڑ رہے ہو؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں تھے پڑھتے۔ جہنمی کہیں گے ہم جہنم میں اس لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پڑھنا بھی، نماز پڑھنا بھی یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو انسان یہ کام کر لیتا ہے اس نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو تم کچھ کرتے ہو میں اس سب کو جاننے والا ہوں۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔